بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 13۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف ایم راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ تینوں سمندری محقق شدت حیرت سے گنگ ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایسے تاثرات تھے جیسے وہ ڈاکٹر شرف کی بات پر یقین نہ کر رہے ہوں۔ بہت دیر تک خاموشی رہی، پھر ڈاکٹر فریڈ نے گہری سانس لے کر کہا، سب سے پہلے سوال تم سے ہے ڈاکٹر شرف، کہ کیا تم نے اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں، بہت قریب سے، بہت اچھی طرح، اور جو کہانی اس سے منسوب ہے اس پر یقین ہے۔ تب یہ ہمارے لیے ایک انتہائی حیرتناک بات ہوگی۔ ابھی ہم اس سلسلے میں یقین بھی نہیں کر سکتے۔ معاف کرنا ڈاکٹر شرف، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بچہ ولادت کے بعد 12 دن تک سمندر میں رہا۔ ناممکن، سمندری مچھلیاں ہی اسے ہلاک کر دیتیں، اور پھر سمندری پانی، دھوپ، سردی، رات اور دن ایک اتنے ننھے سے بچے کے لیے تو انتہائی مضر ثابت ہو سکتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکا کہ 12 دن تک سمندر میں رہ کر وہ ساحل تک پہنچا؟ کیا اس بات کے امکانات ہے کہ ساحل پر پہنچنے سے پہلے وہ کسی طرح انسانی ہاتھوں میں رہ چکا ہو اور اس کے بعد کسی طرح دوبارہ سمندر تک پہنچا ہو؟ فرض کرو اگر یہ بات بھی مان لی جاتی ہے تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے سمندر میں اس قدر تیرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پانی کا عاشق ہے، سمندر میں جا کر اس میں زندگی دوڑتی ہے، ورنہ ایک طرح سے وہ ایک سنجیدہ سا بچہ نظر آتا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، آخر وہ ہے کہاں؟ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر شرف کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں، اگر تم چاہو تو میں وہ بچہ تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ تینوں کے چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کی زندگی ہی ان کاموں میں گزری تھی، اور یہ بات جو ڈاکٹر شرف نے انہیں بتائی تھی ان کی تمام زندگی پر حاوی تھی۔ نہ صرف ڈاکٹر فریڈ بلکہ ایروگارٹر اور مڈ ہاربر بھی اس سلسلے میں شدید متجسس ہو گئے تھے، اور انہوں نے درخواست کی کہ اگر ڈاکٹر شرف ازراہ مہربانی ان لوگوں کو بھی اس حیرت انگیز بچے کی زیارت کرا سکے تو یہ اس کا احسان ہوگا۔ ڈاکٹر شرف نے مسکراتے ہوئے ان تینوں کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ دراصل میں بہت عرصہ پہلے سے اس سلسلے میں پریشان ہوں، اور وہ بچہ میرے لیے باعث الجھن بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اگر مجھے 3 ذہین ترین دوستوں کی مدد حاصل ہو جائے تو یہ میری خوش بختی ہوگی، اور اگر ہم اپنے دوست ڈاکٹر شرف کے ساتھ ایسے کسی انوکھے بچے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں تو ہم اسے اپنی خوش بختی قرار دیتے ہیں۔ مڈ ہاربر نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید تم دونوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ڈاکٹر شرف نے اپنے وطن میں ساحل سمندر پر اپنی ایک چھوٹی سی تجربہ گاہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ ڈاکٹر کی 2 بار کی دعوت کے باوجود میں وہاں نہیں جا سکا، لیکن اب سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ میں ڈاکٹر شرف کی اس تجربہ گاہ کو بھی دیکھ لوں۔ یہ سب کچھ میرے لیے بھی انتہائی باعث دلچسپی ہوگا۔ چنانچہ یہ طے پا گیا کہ یہ تینوں ڈاکٹر شرف کے ساتھ اس کے وطن جائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ ضروری کارروائیاں کرنا تھیں جس کی ذمہ داری ڈاکٹر فریڈ نے اپنے ذمے لے لی۔ ایروگارٹر اور مڈ ہاربر بھی مصروف نظر آ رہے تھے۔ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھتے ہوئے ایروگارٹر نے مڈ ہاربر سے کہا، اگر ایسا کوئی لڑکا ڈاکٹر شرف کی تحویل میں ہے تو کیا وہ ایک حیرتناک چیز نہیں ہوگی؟ ڈاکٹر شرف اس پر پورا تسلط رکھتا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ایک مختصر معلومات کے علاوہ ہمیں اس بارے میں اور کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا، لیکن ایسی کوئی چیز کیا ہمارے اس مشن کے لیے کارآمد نہیں ہوگی جس کی تکمیل کی ذمہ داری ہم نے اپنے شانوں پر لی ہے؟ ہاربر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، یقین کرو میں خود بھی اس بارے میں سوچ رہا ہوں، بلکہ جب ڈاکٹر شرف
ہمیں یہ تفصیل بتا رہا تھا تو خود میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی۔ مڈ ہاربر، دنیا صرف اتنا ہی جانتی ہے کہ ہم اوشن ریسرچ کرنے والے 2 محقق ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں ہم نے اپنے سپرد لی ہیں ان کی تکمیل کے لیے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ہر ایسی شے پر بھرپور نگاہ رکھیں جو ہمارے مقصد میں ہماری معاون ہو سکے۔ ڈاکٹر فریڈ اس سلسلے میں کارروائی کر رہا ہے، اسے کچھ وقت لگ جائے گا، کیوں نہ ہم ہیڈ کوارٹر سے رجوع کر کے وہاں سے اس سلسلے میں ہدایات حاصل کر لیں۔ میں تم سے متفق ہوں، مڈ ہاربر نے ایروگارٹر سے کہا، اور دونوں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ یہ نوجوان سمندری تحقیقات کے ماہر بظاہر اچھے خاصے شریف لوگ نظر آتے تھے، ویسے بھی ان کی اپنی ایک الگ حیثیت تھی اور انہیں تسلیم کیا جاتا تھا۔ سمندری تحقیقاتی معاملات میں ان کے نام مستند تھے اور ایسی کانفرنس میں انہیں شرکت کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن ان کی اس گفتگو سے معلوم ہوتا تھا کہ خفیہ طور پر کوئی اور مقصد بھی ان کے ذہن میں موجود ہے، جس کی تکمیل کے لیے وہ کچھ مجرمانہ سی سوچ رکھتے ہیں۔ بہرطور اس پراسرار گفتگو کے بعد وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر فریڈ تھوڑی دیر کے بعد ان کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ ایروگارٹر نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تو ڈاکٹر فریڈ کہنے لگا، یقینی طور پر تم لوگ بھی اسی تجسس کا شکار ہوگے جس تجسس کا شکار ڈاکٹر شرف نے مجھے کر دیا ہے۔ فریڈ نے کہا، آپ سے ہم کچھ گفتگو بھی کرنا چاہتے تھے مسٹر فریڈ، براہ کرم تشریف رکھیے۔ فریڈ ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو ایروگارٹر نے کہا، ڈاکٹر شرف کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا اور جن الفاظ سے کہا اس سے ہمارے دل میں ان کا بھی ایک بڑا مقام پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر فریڈ آپ سے کچھ سوالات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہاں ضرور۔ ڈاکٹر شرف آپ کے خیال میں ایک قابل اعتماد انسان ہے؟ ہاں بھائی بالکل، وہ بہت نفیس شخصیت کا مالک ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی تحقیقات میں کبھی کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا، حالانکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں اسے سمندریات سے معلومات کے سلسلے میں بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش کی گئی، لیکن اس نے معذرت کر لی۔ محدود وسائل کا آدمی ہے، ساری زندگی سمندر گردی میں صرف کر دی اور اپنے طور پر محدود ہو گیا۔ آپ کا مطلب ہے ڈاکٹر فریڈ کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے۔ میں اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر فریڈ، بس یہی تردد تھا ہمارے ذہن میں، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس قدر مصروف ہیں، اور خود آپ بھی ڈاکٹر۔ 100% یقینی طور پر میں بھی کسی بے مقصد کام کے لیے وقت ضائع کرنا پسند نہیں کروں گا۔ بہرطور ہم اپنے پاسپورٹ وغیرہ درست کروائے لیتے ہیں۔ تم دونوں مجھے اپنے پاسپورٹ دے دو، میں تمام انتظامات بآسانی کر لوں گا۔ ایروگارٹر اور مڈ ہاربر نے گردن ہلائی۔ ڈاکٹر فریڈ اپنی کارروائیوں میں مصروف ہو گیا اور ادھر یہ دونوں کچھ پراسرار سی کارروائی کرنے لگے جن کی تفصیلات نہ ڈاکٹر فریڈ کو معلوم تھیں اور نہ خود ڈاکٹر شرف کو۔ ویسے ڈاکٹر شرف نہ جانے کیوں ہلکی سی الجھن کا شکار تھا۔ ڈاکٹر فریڈ پر اسے مکمل اعتماد تھا اور یوں بھی زندگی کے 20 سال ڈاکٹر فریڈ کے شناسا تھے، اس لیے اسے فریڈ سے کوئی الجھن نہیں تھی، لیکن وہ دونوں نوجوان اس کے لیے کسی قدر باعث تشویش تھے۔ یہ فریڈ کی خواہش تھی کہ ان دونوں کو بھی اسی سلسلے میں شامل کر لیا جائے۔ شرف کو بس اتنا تردد تھا کہ اپنے وطن میں اس نے کسی کو اپنی اس لیبارٹری کا رازدار نہیں بنایا تھا اور وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جب یہ تینوں اس کے مہمان ہوں گے تو یقینی طور پر اس لیب کے بارے میں عام لوگوں کو بھی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے وہ لوگ اس لیب میں قیام ہوں گے اور اس کے بارے میں سب کچھ جان لیں گے، پھر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھیں۔ اس طرح ڈاکٹر شرف کی پرسکون زندگی میں ایک ہلچل پیدا ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے رجوع کر کے اسے پریشان کریں گے۔ لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ڈاکٹر فریڈ نے اپنی سادہ طبیعت کی بنا پر
ان 2 اور افراد کو اس سلسلے میں رازدار بنا دیا تھا۔ ڈاکٹر شرف اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، لیکن وہ کچھ فیصلے ضرور کر رہا تھا۔ اول تو یہ کہ ان دونوں کا قیام لیب میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کسی بھی قسم کی رازداری قائم نہ رہ سکے گی۔ تاہم یہ بات بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ وہاں پہنچ کر یہ لوگ لیب سے کیسے دور رہ سکتے ہیں۔ بہت دیر تک وہ اس بارے میں سوچتا رہا، پھر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ ان سب کا قیام کسی عمدہ سی ہوٹل میں کرائے گا اور انہیں جس حد تک بھی ممکن ہو سکے گا لیب سے دور رکھے گا۔ ضرورت کی وہ چیزیں جس کا تعلق شعبان کے بارے میں تحقیقات سے ہوگا اس کے سامنے لائی جائیں گی، باقی چیزوں سے انہیں دور رکھنا ہی مناسب ہوگا۔ ڈاکٹر فریڈ سے رات کو ملاقات ہوئی تو اس نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے میرے دوست کہ میں نے زندگی میں بہت زیادہ الجھنیں نہیں پالیں، یعنی شادی اور بچے وغیرہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں اپنے وطن میں تمہاری معلومات کے مطابق میں نے ساحل سمندر پر ایک چھوٹا سا مکان بنایا ہے اور اپنے آپ کو وہیں تک محدود کر لیا ہے، لیکن ملازم وغیرہ بھی نہیں رکھا، اور اپنے اس مکان میں اپنے چھوٹے موٹے کام خود کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں مسلسل اس مشکل کا شکار ہوں کہ وہاں میں تم تینوں کی پذیرائی کیسے کروں گا۔ ڈاکٹر فریڈ نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، ہم لوگ زندگی کے ان تکلفات سے دور ہیں ڈاکٹر شرف، کیا تم یہ بات بھول گئے ہو؟ قطعی نہیں، لیکن مجھ پر ایک میزبان کے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں فیصلہ کیا ہے ڈاکٹر فریڈ کہ تم لوگوں کو میرے وطن میں ایک ہوٹل میں قیام کرنا ہوگا تاکہ تمہیں بنیادی آسائش مہیا ہو جائے۔ باقی رہا ہماری اس تحقیقات کا معاملہ تو وہ بہرحال جاری رہے گی۔ تم میزبان ہو، جس طرح بھی مناسب سمجھو، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فریڈ نے پرتعاون انداز میں کہا، اور ڈاکٹر شرف کو کسی قدر اطمینان حاصل ہو گیا۔ 14 دن ہو چکے تھے ڈاکٹر شرف کو یہاں آئے ہوئے۔ اس نے دردانہ سے 15 دن کا وعدہ کیا تھا، اور وقت مقررہ پر وہ لوگ طیارے میں بیٹھ کر ڈاکٹر شرف کے وطن روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر شرف گہری سوچوں کا شکار رہا تھا۔ بالآخر طیارہ ان کے وطن کے ایئرپورٹ پر پہنچا، اور یہاں سے ڈاکٹر شرف نے فوراً ہی میزبانی کا انداز اختیار کر لیا۔ ان لوگوں کو ساتھ لے کر وہ ایک بہترین سے ہوٹل میں پہنچ گیا، اور یہاں ان کے لیے بہت ہی عمدہ قسم کے کمرے حاصل کر لیے گئے۔ ڈاکٹر فریڈ نے راستے میں شاید ایروگارٹر اور مڈ ہاربر کو اس سلسلے میں بتا دیا تھا، چنانچہ کسی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہوٹل انتہائی شاندار تھا۔ دیر تک ڈاکٹر شرف بھی ان کے ساتھ رہا اور آئندہ کے پروگرام طے ہونے لگے۔ اس کے بعد ڈاکٹر شرف ان سے اجازت لے کر چل پڑا۔ اپنی لیب میں پہنچ کر اس نے ہر شے کا جائزہ لیا، سوائے اس کے اور کوئی تبدیلی نہیں تھی کہ ہلکی سی گرد ہر چیز پر جم گئی تھی۔ ڈاکٹر شرف بقیہ وقت اپنی اس رہائش گاہ کی صفائی میں مصروف رہا۔ اس بات سے اسے اطمینان ہوا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ یقینی طور پر دردانہ نے بھی ادھر کا رخ نہیں کیا ہوگا۔ بہرطور وہ لوگ قابل اعتماد تھے۔ ڈاکٹر شرف نے فوری طور پر ٹیلی فون پر دردانہ سے رابطہ قائم کیا اور دردانہ کی آواز سنائی دی، میں ڈاکٹر شرف ہوں۔ اوہ انکل، آپ واپس آ گئے؟ ہاں دردانہ، آج ہی واپس آیا ہوں۔ تم کہو، کیا حال ہے تمہارا؟ معمول کے مطابق میں نے آپ سے کہا تھا نا ڈاکٹر کہ ہمارے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسد شیرازی کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ کوئی رپورٹ نہیں۔ مسٹر شیرازی نہ جانے کون سے جہانوں کی سیر کر رہے ہوں گے۔ ملاقات کب ہو رہی ہے تم سے؟ جب حکم دے انکل۔ ویسے آپ سے ملاقات کے لیے تو آنا ہی ہے۔ اس وقت تو میں زحمت نہیں دوں گا، کل معمول کے مطابق اپنی ہٹ میں آؤ، میں تم سے خود ہی رابطہ کروں گا۔ اوکے انکل، کل 11 بجے تک میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ ڈاکٹر شرف نے اس سے زیادہ ٹیلی فون پر گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ کسی قدر الجھنوں کا شکار تھا، خاص طور سے لیب کے مسئلے میں۔ بہت عرصہ ہوا تھا کہ اسے یہ لیب قائم کیے ہوئے،
لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی کو اپنی اس لیب میں آنے کی دعوت دی تھی۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا، خود اس کا تجسس بھی حد سے بڑھا ہوا تھا۔ شابان کے سلسلے میں وہ مسلسل ناکامیوں کا شکار رہا اور کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی جو اسے مطمئن کر سکتی۔ مجبوراً اس نے ڈاکٹر فریڈ کا سہارا لے لیا تھا۔ بس تھوڑی سی الجھن تھی تو اس کے ان دو ساتھیوں کے بارے میں۔ بہرحال لاتعداد الجھنیں پال کر اپنی زندگی بھی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن صبح ہی صبح ان لوگوں کے ہوٹل کا رخ کیا اور پھر انہیں ساتھ لے کر اپنی لیب آ گیا۔ یہ چھوٹی سی عمارت ڈاکٹر فریڈ اور اس کے ساتھیوں کے لیے بہت ہی دلکش کا باعث تھی۔ ایروگارٹر اور مڈ ہاربر تو اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے۔ ڈاکٹر شرف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کے بے شمار ممالک میں سرکاری تجربہ گاہیں دیکھی ہیں، ان میں بہت کچھ اکٹھا کر دیا گیا ہے، لیکن جو ایک سادہ سا حسین انداز آپ نے اختیار کیا ہے، ہم اس سے بہت متاثر ہیں، مڈ ہاربر نے کہا۔ ڈاکٹر شرف نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا شکر ادا کیا اور پھر سرسری طور پر انہیں اپنی لیب دکھائی۔ مینار سے سمندر کا جائزہ لے کر مڈ ہاربر اور ایروگارٹر کی زبانیں بند ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر فریڈ بھی متاثر تھا۔ ویسے میرے دوست، اس 20 سالہ رفاقت میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی بلندیوں پر ہوگی۔ یہ سمندر سے عشق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پر یہ سب کچھ کر لینا ایک ناقابل یقین سی بات ہے۔ تم نے مجھے اپنی ایک نئی شخصیت سے روشناس کرایا ہے۔ ڈاکٹر شرف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر فریڈ نے شابان کے بارے میں سوال کیا تو شرف نے کہا کہ 11 بجے وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ مڈ ہاربر اور ایروگارٹر اپنی گھڑیاں دیکھتے رہے۔ لیب کا اوپری طور پر اچھی طرح جائزہ لے لیا گیا تھا، اب صرف زیر زمین معاملہ رہ گیا تھا جس کا ابھی ڈاکٹر شرف نے ان سے تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں مفلوج ہو چکا تھا۔ جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ ممکن نہ ہو سکا، اور یہاں آنے کے بعد ایک فطری جذبے نے ڈاکٹر کو اپنے آپ سے منحرف کر دیا اور اس نے اپنی تمام تر کارروائیاں ان کے سامنے پیش کر دیں، اور اس پر انہوں نے جس طرح ڈاکٹر شرف کی پذیرائی کی، ڈاکٹر شرف محسوس کرنے لگا کہ یہ تمام اس کی محنتوں کا پھل ہے۔ وہ لوگ خود بھی بہت بڑی شخصیتوں کے مالک تھے، لیکن ڈاکٹر شرف کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے۔ ٹھیک 11 بجے ڈاکٹر شرف اپنی جگہ سے اٹھا اور ان لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس نے دردانہ کی کار دیکھ لی تھی۔ شابان بھی دردانہ کے ساتھ ہی تھا اور ایک خوبصورت سے لباس میں ملبوس بہت پیارا نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر شرف نے اپنے تینوں دوستوں سے اس کا تعارف کروایا اور پھر وہ دردانہ سے بولا، دردانہ ڈیئر، یہ میرے ہی مسلک کے لوگ ہیں، سمندر کی دنیا کے عاشق اور اس کانفرنس میں میرے ساتھی۔ میں نے ان سے شابان کا تذکرہ کیا تو یہ اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے شابان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں تم سے صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں دردانہ، وہ یہ کہ یہ لوگ قابل اعتماد ہیں اور ہم ان سے کسی نقصان کی توقع نہیں رکھتے۔ آپ نے جو کچھ سوچا ہوگا مناسب ہی سوچا ہوگا انکل۔ اسد شرازی نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ سے مکمل تعاون کیا جائے اور آپ کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے۔ میں آپ کی ہر ہدایت کے مطابق عمل کروں گی۔ آپ اگر بہتر سمجھتے ہیں تو مجھے بھلا ان سے ملاقات سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے، دردانہ نے اردو میں کہا، اور ڈاکٹر شرف نے گردن ہلا دی۔ فریڈ مسکراتا ہوا بولا، تم لوگوں کو یہ آسانی حاصل ہے کہ تم اپنی زبان میں گفتگو کر سکتے ہو جس کا مفہوم ہم نہیں سمجھ پاتے، تاہم ہم یہ درخواست ضرور کریں گے کہ جو کچھ بھی کہا جائے ہماری زبان میں کہا جائے تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں۔ دردانہ آپ لوگوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے اور یہ پوچھ رہی ہے کہ اس سلسلے میں اس کے سپرد کیا فرائض ہوتے ہیں۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ہوٹل میں منتقل کر دیا ہے اور وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ شکریہ مس دردانہ، ہماری تمام تر توجہ
اس ننھے دوست پر ہے جس کی عجیب و غریب کہانیاں ڈاکٹر شرف نے ہمیں سنائی۔ ویسے مس دردانہ، کیا آپ کا اس بچے سے کوئی رشتہ ہے؟ جی مسٹر فریڈ، یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کے لیے ماں کے برابر ہوں اور اس کی پرورش کی ذمہ داری میرے ہی سپرد کی گئی ہے۔ فریڈ، اس کے حصول کی کہانی میں نے آپ کو سنا دی تھی، اس کے بعد سے مس دردانہ ہی اس کی اتالیق ہیں۔ مس دردانہ، ڈاکٹر شرف نے ہمیں ہمارے ننھے دوست کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہیں، کیا وہ درست ہیں؟ یقینی طور پر مسٹر فریڈ، ڈاکٹر شرف کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پھر کیوں نہ اس کا مظاہرہ ہو جائے